ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دابہ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتی ہو، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں پھر بھی۔ تو جتنی بھی ذی-روح چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی رزق روزی کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ایک مسلمان کو مہنگائی کیوں ڈراتی ہے؟ کیوں ایک مسلمان رات کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر صبح پریشان ہوتا ہے؟ ایک غلام تھا، قحط کا زمانہ تھا، اور قحط کے اس زمانے میں وہ ناچتا اور گاتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگ پریشان تھے، قحط سالی میں پانی کی قلت، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور مرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے۔ تو قحط سالی میں ہر چھوٹا بڑا مرد عورت پریشان ہے، لیکن وہ غلام وہ ناچتا اور گاتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی خیر ہے، سارے لوگ پریشان ہیں قحط سالی اور خوشحالی کی وجہ سے، اور آپ ناچتے اور گاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی میں جس کے ساتھ غلام ہوں نا، جو میرا مالک ہے، اس کا گودام غلے سے بھرا ہوا ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے؟ میں اپنے آقا کے گھر سے کھاتا ہوں تو ان کا غلہ بہت زیادہ ہے، دنیا میں چاہے پوری دنیا پہ قحط سالی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ایک غلام تھا اور اپنے اس آقا پہ فخر اور ناز کر رہا تھا جس کے گھر کے ایک گودام میں غلہ پڑا ہوا تھا۔ ہم تو ایسے رب کے بندے اور غلام ہیں کہ جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جس کے پاس کسی چیز کی قلت نہیں ہے، جس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جاتا ہے، جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا جس کے ایک حکم پر وجود میں آئی، اس رب کے ہم بندے اور غلام ہیں، تو ہمیں کیا مہنگائی ستائے، ہمیں مہنگائی کیا پریشان کریں؟ ہاں، مہنگائی سے یہ ضرور ہوگا کہ جہاں پہ ہم ہر روز گوشت کھاتے ہیں وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ہفتے میں کھاتے تو وہ مہینے میں ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر ہم گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ تو یہ تو انسانی جسم کے لیے کوئی ضروری چیزیں تو ہے نہیں۔ ضروری چیزیں جو کھانا ہے، وہ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں کوئی بندے کو دیکھا ہے جو بھوک سے مر گیا۔ آج تک بھوک سے کوئی بندہ نہ مرا ہے اور نہ مرے گا۔ کیوں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں جس کے رزق کا وعدہ اللہ نے نہ کیا ہو۔ پھر یہ لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، صبح اور شام کو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اسی وجہ سے بھئی وقتی طور پہ کبھی کبھار فاقہ آ جاتا ہے، اور یہ پچھلے زمانوں میں بہت ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو روزی رزق، کاروبار اور مزدوری کے اتنے مواقع ہیں کہ ہر شہر میں ہزاروں لوگوں کے لیے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک فیکٹری بنتی ہے، ہزاروں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں 2-2 3-3 دن تک لوگ فاقے کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی خودکشی کا نہیں سوچتا تھا کہ میں اپنے آپ کو فنا کر دوں، کیوں ہمارے گھر میں 2 دن سے روٹی نہیں آ رہی۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا دل میں، تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔
وجہ کیا تھی؟ فاقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فاقے گزارا کرتے تھے۔ تو یہ توکل کے خلاف ہے کہ مسلمان بھوک سے ڈرے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جی یہ عورتیں جو ہیں یہ کماتی تو ہے نہیں، کھاتی ہیں اور ہم اتنا کما کے لا نہیں سکتے، تو اسے کہتے ہیں خشیت املاک، ہم ان کو کھانے کھلائیں گے، ہم رزق لا لا کر ان کو کھلائیں گے تو ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ رزق، روزی اور کھانے پینے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ جب اللہ جیسی عظیم الشان ذات نے رزق کا وعدہ کر لیا تو ہمیں کیا خوف، ہمیں کیا ڈر؟ ہاں ہماری عیاشیوں میں تھوڑی کمی آ جائے گی، ہم عیاشی نہیں کر پائیں گے، ہم جہاں پہ جا کے یہ پیزا اور برگر وغیرہ کھاتے ہیں یہ ہم نہیں کھا پائیں گے، اور اس میں میرے خیال سے اگر کمی آ بھی جائے تو ہمارے وجود پر، جسم پر اچھا اثر پڑے گا، برا اثر نہیں پڑے گا۔ آپ ایک تجربہ کر لیں، آپ ایک پرچی اپنے پاس رکھ لیں، خاص کر میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، ایک پینسل یا موبائل پہ نوٹ بک ہوتا ہے، آپ اس میں ایک ماہ کا خرچہ لکھنا شروع کر دیں، 1 روپے سے لے کر 1000 10,000 تک۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے خرچوں میں جو فضول خرچی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، جو ضروری اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو گھر کے بڑے ہیں وہ تو فضول خرچی کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے گھر کے اخراجات پورے بمشکل کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم 200 کے جا کے باہر سے پیزے اور برگر اور شوارمے اور بوتلیں پی کے آتے ہیں، اب اس کے جو جسم پہ جو نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن آپ پورے مہینے کا ایک چارٹ بنا لیں، آپ پھر بعد میں ان میں جو غیر ضروری اخراجات ہیں، غیر ضروری خرچے ہیں، ان کو الگ کر دیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے جو غیر ضروری خرچے ہیں، جن کو آپ فضول خرچی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 50% سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جب آپ ان کو اپنے پاس بچت کے طور پہ رکھنا شروع کریں گے تو ایک نمایاں فرق آپ کے آمدن میں آئے گا کہ پچھلے مہینے جب میں بغیر سوچے سمجھے خرچ کیا کرتا تھا اور اب جب میں سوچ سمجھ کے خرچ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام بڑا میانہ رو مذہب ہے، اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، نہ اتنی فضول خرچی کرو کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور نہ اتنا بچا کے رکھو کہ آپ بخیل سمجھے جاؤ۔ خرچ بھی کرو لیکن میانہ روی سے، اتنا خرچ نہ کرو کہ وہ فضول خرچی میں آئے، اور اتنا بچا کے نہ رکھو کہ آپ کے جسم کو ضرورت ہو اور آپ کو بچا کے رکھو۔ جب آپ اس انداز میں اپنے خرچے شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ کے آمدن میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے خرچوں میں اضافہ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری عیاشیاں ہوتی ہیں۔ ہم جو شہری لوگ ہوتے ہیں، جو شہر کے قریب رہتے ہیں، دیہاتوں والوں کو آپ دیکھیں، ان کے صحت بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کے خرچے بھی بڑے کم ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے جو گھر میں پکا ہوتا ہے وہی کھاتے ہیں، باہر سے دیہات میں ان کو کوئی ایسی چیزیں ملتی نہیں ہیں، بہت کم ملتی ہیں، تو وہ مجبوراً صبح کا ناشتہ دوپہر کے کھانے کے لیے صبر کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے اور شام کے کھانے تک وہ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں۔ اور جو بازاری لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھائے پیے رہتے ہیں، بس یہاں بازار سے گزرا، وہاں بیٹھ کے ملک شیک پی لیا، وہاں جا کے کوئی برگر کھا لیا، وہاں کوئی چائے بسکٹ وغیرہ لے لیے۔ تو آپ ذرا اپنے اخراجات نوٹ کرنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میری فضول خرچیاں کتنی۔